بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں طارق منگول ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان کی زندگی کا مختصر تاریخی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گو سلجوقی عمرا نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیا کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول رکھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کو آلمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بیتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلیلوگس کی عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقے کی ردیف ملیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضے میں ٹیکسوں سے بری تھے، لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی، اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا اور نہ فوجی نظم و تادیب۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بد نظمیوں میں مبتلا تھی، جس کے باعث اس میں کسی طاقتور حریف کے مقابلے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ ایشیا کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسا، نائکومیڈیا اور ان کے نوائی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر معمورہ کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی عمرا، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھی، طاقت میں اس سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے با اقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتداً مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال قراجہ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعہ کو فتح کر کے آئندہ کے لیے بازنطینی کو متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے قراجہ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی، نیز بک کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعے کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ استقلال، یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ 699 ہجری 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیا کوچک پر حملہ کیا، اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا۔
اور ایشیا کوچک میں دولت سلجوکیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا، اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے حاصل کی۔ سلجوقی عمرہ میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ ایشیا کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ عثمان کے کارنامے۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا متی بنانا نہ تھا۔ 690 ہجری 1291 عیسوی تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رایا کی فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا، لیکن دوسرے ترک سرداروں نے جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعف پر معمول کیا اور بازنطینی قلعے داروں سے اطاعت کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 697 عیسوی تا 1298 عیسوی میں چھڑا، وہ ابتداً عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نوا کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو متی کیا، بازنطینی قلعے یک کے بعد دیگرے فتح کیے، اور بالآخر ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایا تخت بنایا۔ 701 ہجری 1301 عیسوی میں عثمان کو نائکو میڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پہ در پہ مسخر ہوتے گئے، اور بروسا، نائسا اور نائکو میڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط اثار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اوران خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی، اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ فتح بروسا اور عثمان کی وفات۔ 717 ہجری 1317 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیا کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً کئی سال جاری رہا۔ بالآخر عاجز آ کر میسورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اورحان خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سووت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورحان خان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورحان خان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا، اور بلا تفریق تمام رایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے، اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایا تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا، اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ سلطنت۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اورحان خان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سوگوت، اس کے شہر اور چند معاہدات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں کوتایا اور شمال میں بحر معمور اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی قلمرو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کردہ تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلافی باشندوں کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔
مشہور مورخ ایورسلے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلامی نے فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے، جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے، انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی اور اپنے آپ کو عثمانی کہتی تھی۔ ذاتی اوصاف۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، اسے قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانش مندی رایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا مطمع نظر تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی قسم کی کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ